پی ٹی آئی کمیٹی نے بانی سمیت چند ارکان کا نام لے کر رہائی کا مطالبہ کیا۔ ناموں کی لمبی فہرست ہے، ہم نے این آر او کا نام نہیں دیا۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ مان لیتی تو پھر یہ کوئی مطالبہ نہ کرتے۔ مطالبات کی آڑ میں تحریک انصاف کا متن کچھ اور ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کا دعویٰ۔ پروگرام 11th آور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بیٹھتی تو بات کرتے۔ پی ٹی آئی نے ہم پر تھوپ دیا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے تھے۔ تحریک انصاف کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، کارکنان کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے رہائی کے لیے نام دیے تھے۔ حامد رضا نے تصدیق کر دی، کہا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام رہنماؤں کی رہائی کی بات کی، لیکن کہا ریلیف کی بنیاد پر رہائی نہیں چاہتے۔ مطالبہ کیا جن ارکان کی ضمانت ہو چکی انہیں رہا کیا جائے، روڑے نہ اٹکائے جائیں۔ حکومت مطالبات نہیں مانتی تو ظاہر ہے احتجاج کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ مذاکرات کے دروازے ہم نے نہیں، حکومت نے بند کیے۔ 1 ماہ بات چیت ہوئی لیکن کوئی حل نہیں نکلا۔ حکومت نہیں چاہتی مذاکرات ہوں اور کوئی حل نکلے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، مذاکرات حکومت کی غلطی کی وجہ سے ختم ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی نے جمہوریت اور ملک کے لیے چانس دیا، اب ڈیل نہیں کی۔ خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر مکمل اعتماد ہے۔ 8 فروری کو سوابی میں تاریخی جلسہ ہوگا۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا، جوڈیشل کمیشن بننے سے سچ سامنے آ جاتا اور حکومت ایک دن نہ چل سکتی۔ حکومت چاہ رہی ہے تحریک انصاف کو انصاف ملے، نہ بانی کو۔ 8 فروری کے احتجاج کے لیے رہنماؤں کو ہدایات دے دی گئی ہیں۔ حکومت نے تحریک انصاف کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا جواب دے دیا۔ تحریری ڈاکیومنٹ اسپیکر کے حوالے۔ ذرائع کا کہنا ہے، حکومت نے پی ٹی آئی کو جوڈیشل کمیشن کا انکار نہیں کیا۔ کمیشن کے متبادل خصوصی یا پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دی۔ اسپیکر کی سربراہی میں موجودہ کمیٹی کو ہی پارلیمانی کمیٹی کا درجہ دینے کی سفارش کی گئی۔ حکومت نے پی ٹی آئی سے لاپتہ افراد کی فہرست مانگ لی۔ کہا، بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر قیدیوں کی قانونی طور پر عدالتوں سے ضمانت یا رہائی پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی یا حکومت جواب پبلک نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی واپس آئے گی تو جواب کمیٹی میں پیش ہوگا۔ سردار ایاز صادق اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں ملاقات۔ صحافی نے پوچھا، کیا تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات بحال ہو سکتے ہیں؟ ایاز صادق نے جواب دیا، مذاکرات کی بحالی کا اپوزیشن اور حکومت کے اتحادی ہی بتا سکتے ہیں۔ میں 3 میں ہوں نہ 13 میں۔ بطور اسپیکر میری ذمہ داری ہے کہ ہر رکن سے اچھا تعلق رکھوں۔ یہاں مذاکرات نہیں، سرمایہ کاری کے لیے آیا ہوں۔ رچرڈ گرینل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا۔ انہوں نے پاکستان سے متعلق جو بات کی وہ اپنی سمجھ کے مطابق کہی۔ نہیں خیال کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کوئی دباؤ ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امریکی ارب پتی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ جینٹری بیچ کی اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا، ٹرمپ اور موجودہ پاکستانی قیادت کی سوچ یکساں۔ پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں دور اور بائیڈن انتظامیہ کی غلطیاں درست کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکہ پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ پاکستانیوں کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کا مستقبل تابناک ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ سرمایہ کاری کے مواقع اور اقتصادی صلاحیت پر تبادلہ خیال۔ وفد نے کان کنی، معدنیات، قابل تجدید توانائی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی ظاہر کی۔ ٹیکنالوجی سمیت اہم شعبوں میں دلچسپی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کاروباری مواقع میں گہری دلچسپی پر وفد کا شکریہ ادا کیا۔ سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں، مزید ٹھنڈی، مثبت اور خیر کی ہوائیں پاکستان میں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ ابتدا ہے پاکستان کی کامیابیوں کی۔ یہ ہوائیں اب چلتی رہیں گی۔ ویل ڈن پاکستان کے رونالڈو۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری امریکہ روانہ. سابق وزیر خارجہ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ناشتے میں شرکت کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی امریکہ کے بعد جرمنی جائیں گے. صدر مملکت نے دستخط کر دیے. متنازع پیکا ترمیمی بل 2025 قانون بن گیا. صحافیوں کا ملک گیر احتجاج جاری. اسلام آباد میں مظاہرے سے خطاب میں پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ نے کہا صدر مملکت کی دستخط سے شہید بھٹو اور بے نظیر کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی. ہماری اگلی کال پورے ملک میں یوم سیاہ کی ہوگی. پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے. سرکاری تقریبات میں سیاہ پٹیاں باندھ کر کوریج کریں گے. پارلیمنٹ بھی ضرور جائیں گے. سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے ارشد انصاری نے کہا ہر پلیٹ فارم پر متنازع پیکا ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے باہر بھی احتجاج ہوگا. سب سے زیادہ فیک نیوز سیاستدان پھیلاتے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے ایوان میں جھوٹ بولنے والوں کو پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار کریں. پیکا ترمیمی ایکٹ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. غیر آئینی اور کالعدم قرار دینے کی استدعا. کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ عدالت آ جاتا ہے. تنازع کی صورت میں فوری عدالت آنے کے بجائے ثالثی کی کوشش کرنی چاہیے. عدالتوں کو ہی انصاف کی فراہمی کا ذمہ دار نہیں سمجھنا چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا 24 لاکھ کیس زیر التوا ہیں. 15 سے 20 ہزار ججوں کی ضرورت ہے. ہر کوئی عدالت سے رجوع کر کے حکم امتناع حاصل کرے گا تو معیشت کیسے چلے گی. حکم امتناع اور ضمانتوں کی بنیاد پر قومیں ترقی نہیں کرتی. سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت. وزارت دفاع کے وکیل نے ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ آئینی بینچ میں پیش کر دیا. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے یہ ریکارڈ تو اپیل میں دیکھا جانا ہے, ابھی جائزہ لینا مناسب نہیں. جسٹس امین الدین خان نے کہا ہم ٹرائل کو متاثر نہیں ہونے دیں گے. آئینی بینچ کے 6 ججوں نے ٹرائل کا ریکارڈ وکیل کو واپس کر دیا. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریکارڈ کا جائزہ لیا اور کہا 9 مئی واقعات کے ملزمان کا ملٹری ٹرائل بہت تفصیل سے چلایا گیا. کیا یہ ممکن نہیں تمام ریکارڈ پبلک کر دیا جائے. ملزمان کے کارنامے بے نقاب ہونے چاہیے. عدالت کی بار ایسوسی ایشنز کے وکلاء کو کل تیاری کے ساتھ آنے. خواجہ حارث کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت. مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت. بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 ملزمان راجہ ناصر محفوظ, نوید عمر ستی اور سعد سراج کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی. ایک اور گواہ خرم علی جاوید کا بیان قلم بند. اے ٹی سی فیصل آباد نے 9 مئی کے 2 مقدمات میں عمر ایوب, شبلی فراز, کنول شوزر اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کی. سماعت 10 فروری تک ملتوی. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی بریت کی درخواست دوسری عدالت منتقل کرنے کی استدعا مسترد. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ انعام امین منہاس کی وکیل کو مزید معاونت کی ہدایت. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس 2 میں بریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر اعتراض عائد کر دیا. سزا کے خلاف اپیلیں واپس کر دیں. کہا اعتراض دور کر کے دوبارہ اپیلیں دائر کی جائیں. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان آج ہونے کا امکان. ذرائع کے مطابق ٹیم میں فخر زمان کی واپسی ہوگی. امام الحق حصہ نہیں ہوں گے. دوسرے اسپنر کے طور پر عثمان خان کو شامل کیا جائے گا. خوشدل شاہ بھی موجود ہوں گے. 15 رکنی اسکواڈ میں کپتان محمد رضوان, بابر اعظم, سعود شکیل, کامران غلام, سلمان علی آغا اور طیب طاہر شامل ہوں گے. عامر جمال, ابرار احمد, شاہین شاہ افریدی, حارث رؤوف, نسیم شاہ اور محمد حسنین بھی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے. ڈی جی ایف آئی اے اور آئی جی خیبر پختونخوا کو تبدیل کر دیا گیا. ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر اور آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت. ذوالفقار حمید کو آئی جی خیبر پختونخوا تعینات کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. ملتان ایئرپورٹ پر مسافر کے سامان سے 6,25,000 غیر ملکی موبائل سم کارڈز برآمد.
FIA امیگریشن نے برطانیہ سے آنے والے مسافر زہیب کو گرفتار کر لیا. قانونی کارروائی کے لیے ملزم کو FIA سائبر کرائم رپورٹنگ سرکل کے حوالے کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا راولپنڈی رنگ روڈ کا دورہ. منصوبے کا دائرہ بڑھانے دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. مریم نواز نے رنگ روڈ منصوبے کا فضائی جائزہ بھی لیا. کہا 38 کلومیٹر سے زائد رنگ روڈ منصوبے سے ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا, معاشی اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا. تکمیل کے لیے فنڈز کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں سرینا چوک انٹرچینج کا دورہ. 4 فروری کو 2 انڈر پاسز کے افتتاح کا اعلان کر دیا. رابطہ سڑکوں کی تعمیر کا کام بھی تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت. میئر کراچی مرتضی وہاب نے وزیر اعظم سے کراچی پر توجہ دینے کی اپیل کر دی. کہا کراچی نے اپنے خزانے وفاق کے لیے کھولے. وزیر اعظم اور ان کے وزراء کراچی کا ہاتھ تھامیں. اس شہر کے لیے خزانے کھولیں. جو ٹیکس یہاں سے جاتا ہے اس کا 1% یہاں کی انتظامیہ کو دیا جانا چاہیے. ہم سڑکیں بنا رہے ہیں. 11 بجے تنقید کرنے والوں کے ٹاؤن میں روڈ کٹنگ کی اجازت دی جا رہی ہے. اربوں روپے لیے جا رہے ہیں. نارتھ کراچی میں ننھے سارم کے قتل کی تفتیش میں تاخیر. فورنزک لیب نے مزید وقت مانگ لیا, موقف اپنایا. لاش پانی میں رہنے کے باعث DNA خراب ہو گئے. کوشش ہے کپڑوں سے کوئی DNA مل جائے. پولیس کا کہنا ہے بچے کے معلم کے گھر سے کچھ ادویات اور موبائل سے نازیبا ویڈیوز ملی ہیں. ویڈیوز معلم نے اپنے موبائل سے خود بنائی تھی. سانگھڑ میں 3 افراد کے قتل کے خلاف چوتھے روز بھی دھرنا جاری. شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند. مقدمہ درج نہ ہونے پر وکلا بھی سراپا احتجاج. ضلع بھر میں عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ. کہا وڈیرہ شاہی انسانی حقوق پامال کر رہی ہے. ورثہ کی مرضی کے مطابق ملزمان کو نامزد کیا جائے. پاکستانی نوجوان کی محبت میں کراچی آنے والی خاتون کا واپس امریکہ جانے سے انکار. ایئرپورٹ پر ہنگامہ آرائی, طیارے میں سوار نہ ہوئی. پرواز 36 منٹ تاخیر سے روانہ. امریکی کونسل خانے کی ٹیم کی ایئرپورٹ آمد. خاتون کو منانے کی کوشش ناکام. کہاں خاتون نہ جانا چاہیں تو زبردستی نہیں کر سکتے. 33 سالہ خاتون کو 19 سال کے نوجوان سے سوشل میڈیا پر محبت ہوئی. 2 بچوں کی ماں 11 اکتوبر کو کراچی پہنچی تھی. پاک بحریہ کے جہاز یمامہ کا جدہ کا دورہ. 2 طرفہ مشق میں شرکت کی. جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے سعودی قیادت سے ملاقاتیں کی. ISPR کا کہنا ہے کہ PNS یمامہ کا دورہ سعودی عرب سے تعلقات اور دفاعی تعاون مزید مستحکم ہوں گے. فلسطینیوں کی غزہ واپسی پر جذباتی مناظر. شمالی غزہ پہنچنے والے اپنے پیاروں سے مل کر رو پڑے. 1.5 سال بعد جڑواں بھائی ملے تو سجدہ شکر ادا کیا. 15 ماہ بعد ماں نے بیٹی اور نواسی کو دیکھا تو رو پڑی. صہیونی فورسز نے شمالی غزہ واپسی میں رکاوٹیں کھڑی کر دی. بے گھر فلسطینیوں کو روکنے کے لیے فائرنگ. متعدد افراد زخمی. اسرائیل نے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کو غزہ میں آپریشن بند کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دے دیا. سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس. امریکہ نے اسرائیلی فیصلے کی حمایت کر دی. پاکستان کی مخالفت. مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا پناہ گزینوں کے ادارے بند کرنے سے جنگ بندی کو خطرہ ہو سکتا ہے. اونروا لاکھوں فلسطینی مہاجرین کے لیے امید کی کرن ہے. کینیڈا کی تحقیقاتی مشن نے بھارت کے گمراہ کن معلومات کو کینیڈا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا. کمیشن کا کہنا ہے کہ بھارت گمراہ کن پروپیگنڈا مہم چلانے اور اپنے نیٹ ورک کے ذریعے غیر ملکی کمیونٹیز پر دباؤ ڈالنے میں ملوث رہا. بھارتی مداخلت کی کوششوں میں کینیڈا میں ہونے والے گزشتہ 2 انتخابات کے نتائج پر اثر نہیں پڑا. حکومتی ادارے تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے. بھارتی ریاست اتر پردیش میں کمبھ میلے میں بھگدڑ مچ گئی. 40 افراد ہلاک, متعدد زخمی. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے حادثہ اس وقت پیش آیا جب بھیڑ نے رکاوٹیں توڑ کر اچانک آگے بڑھنے کی کوشش کی. دم گھٹنے سے کچھ خواتین بے ہوش ہو کر گر پڑی جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی. چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا کام آخری مرحلے میں داخل ہو گیا. چیئرمین PCB محسن نقوی کا پنڈی اسٹیڈیم کا دورہ, پویلین, VIP باکس اور گراؤنڈ کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا. اپ گریڈیشن کے کام پر اطمینان کا اظہار کیا. کہا کرسیوں کی تنصیب چند روز میں مکمل ہو جائے گی. طویل عرصے بعد پاکستان میں ICC کا ایونٹ ہوگا. میگا ایونٹ کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں. پاکستان میں کرکٹ فینز کا جوش عروج پر.
चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स आते ही छू मंतर। कराची में पाक न्यूजीलैंड मैच के टिकट्स चंद घंटों में फरोख्त। पिंडी में पाक बांग्लादेश मुकाबले के भी तमाम टिकट्स फरोख्त। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का लाहौर में शेड्यूल हाई वोल्टेज मुकाबला भी सोल्ड आउट। पीसीबी ने बताया पहले मरहले में 30% टिकट्स फरोख्त के लिए पेश किए गए। दूसरे मरहले में फिजिकल टिकट्स 3 फरवरी से दस्तयाब होंगे। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाक न्यूजीलैंड मैच से होगा। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। नौमान अली की 4 दर्जे तरक्की, 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। साजिद खान को भी रैंकिंग में 2 दर्जे तरक्की मिली। सऊद शकील की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली। बाबर आजम भी 16 से 19वें नंबर पर चले गए। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस पर वारिकुन 16 दर्जे तरक्की करके 25वें नंबर पर आ गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट फरोख्त करने वाली वेबसाइट क्रैश कर गई। ऑनलाइन ज्यादा रश के बायस फरोख्त आर्जी तौर पर रोक दी गई। मेगा इवेंट के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त मंगल की दोपहर शुरू की गई। चीन में नए कमरी साल का शानदार जश्न से इस्तकबाल। सकाफती रक्स और परफॉर्मेंस ने शो को 4 चांद लगा दिए। मज़ाहिया खाके, सनसनीखेज करतब और जदीद टेक्नोलॉजी का दिलचस्प मुजाहिरा किया गया। फनकारों ने ऐसा रंग जमाया कि देखने वाले दंग रह गए। इस साल को सांप का साल करार दिया गया।